اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 34، 35، 36 یعنی 34، 35، 36 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس قوم کی گرفت میں نہ تو تقدیم ہوتی ہے اور نہ ہی تاخیر۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کی گرفتاری میں نہ تو تقدیم ہوتی ہے اور نہ تاخیر۔ تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور تاخیر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو تقدیم ہے، جس میں پہلے، یہ آخری کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس کو آپ مثال سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دکان پہ کسٹمر پہنچتا ہے اور دکاندار سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو سامان ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ تو دکاندار قیمت بتلاتا ہے، تو کسٹمر کہتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو دکاندار جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، قیمت آپ کو ٹھیک ٹھاک بتلائی گئی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے کہ دکاندار نے بھی کمی بیشی کہا اور کسٹمر نے بھی کمی بیشی کہا، حالانکہ دکاندار بھی جو اس کا مطلب مراد لیتا ہے صرف کم کرنے کا، بیشی کا نہیں، اور کسٹمر بھی جو پوچھتا ہے تو بیشی نہیں بولتا ہے بلکہ کم، لیکن بیشی جو ہے وہ کمی کی تاکید کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب کسی گروہ کے، کسی قوم کے یا کسی شخص کے موت کا وقت آ جاتا ہے، ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، تو اس میں پہلے تو نہیں ہوگا، تاخیر بھی نہیں ہوگی، یعنی تاخیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، ڈیلے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو وقت مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے لیے دے دیتا ہے، یا کسی شخص کے موت کا وقت مقرر آ جاتا ہے، تو اس میں تاخیر اور ڈیلے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کسی قوم کے زوال کا وقت کب آتا ہے، کسی قوم کے ہلاکت کا وقت کب آتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دیا ہے کہ جب کسی قوم کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، جب کوئی قوم دنیا پرستی میں بالکل لپت ہو جاتی ہے، ملوث ہو جاتی ہے، تو اس قوم کے جو ہے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب کوئی قوم گناہ میں بالکل آگے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت اس قوم کے ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مدت ہے یہ وقت سے نہیں ہے، بلکہ گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے کہ کون انسان کس قدر اور کون سی قوم کس قدر گناہوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اس کے گناہوں کی رفتار جس قدر زیادہ ہوگی، اس قوم کی ہلاکت کا وقت اسی وقت آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ تقدیم ہو سکتی ہے اور نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، جب تمہارے پاس تم میں سے ہی کوئی رسول آئے، یقصون علیکم آیاتی، اور تمہارے سامنے وہ میری آیات کو تلاوت کرے، فمن اتقى، تو جو آدمی گناہوں سے بچا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے اوپر نہ تو دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آگے قیامت کے میدان میں وہ جانے کے بعد وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اکڑ کر کے بیٹھ گئے، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔
سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جو آیات ہیں اس سے جسٹ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ابن آدم کے لیے یعنی آدم کی اولاد کے دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بھی نازل کی۔ جیسے دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے آیات میں تذکرہ فرمایا کہ ابلیس نے جنت میں آدم و حوا کو بے ستر کر دیا، یعنی اس کے کپڑے کو اتروا دیا جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہاں پر انسانوں کی دلجوئی کے لیے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اور لباس جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور تم اچھا لباس پہنو تاکہ اچھے دکھو۔ یعنی جنت سے تو نکل گئے ہو، اور اگرچہ جنت میں تم کو ابلیس نے بے ستر کیا ہے، لیکن ہم نے تمہارے ستر کو چھپانے کے لیے لباس نازل کیا ہے، اور لباس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لہٰذا تم لباس پہنو اور لباس جو ہے اچھا سے اچھا استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے جنت میں جب آدم و حوا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں سے جہاں چاہو کھاؤ پیو اس کی کمپلیٹ اجازت دی، لیکن کہا کہ ایک درخت جو ہے اس کے پاس مت جانا، کیونکہ اس درخت کا پھل جنت میں تمہارے لیے حرام ہے۔ جب جنت سے نکلے دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دلجوئی کے لیے کہا کہ دیکھو زمین پر بھی کچھ چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ پیو، لیکن دیکھو فضول خرچی مت کرنا، اسراف مت کرنا، شیطان کے بھائی مت بن جانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جنت کے اندر بلا مشقت ملتا تھا، یہاں پر مشقت کر کے لینا پڑے گا، اور یہ مشقت میں ہی انسان کی آزمائش ہے۔ تو یہ تمام باتیں آگے بیان کی گئی پیچھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی نعمت بھی چھینی، اور وہ کیا تھی؟ جنت۔ جنت گم گئی، جنت گنوے گیا۔ اب یہ جنت جو چھوٹی آدم سے اور انسان سے، تو دل میں ایک گلٹی فیل ہوتا ہے کہ جنت میں تھے، جنت چھوٹ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بھی تسلی کیا دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسول منکم، جب بھی ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں جو تم میں سے ہو، یقصون علیکم آیاتی، اور میرے آیات میرے احکامات کو تمہارے سامنے بیان کرے، فمن اتقا، تو جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے رسول کسی بھی امت کے اندر آئے تو امت کے لوگ رسول پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر دھیان دے کر کے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کے لیے جنت کا حصول ممکن ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے اور اکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ کا حکم ان کے سامنے بیان ہو پھر بھی تکبر کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کبھی بھی جنت نہیں ہو سکتا، جنت کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گویا ان دونوں آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جنت کا حصول چاہیے تو رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ گیا، کیونکہ ہماری قوم کے اندر جو رسول ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو خاتم النبیین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اگر اس کو جنت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اس میں غور و فکر کر کے، اس کو سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی جو قوم ہے جن کے اندر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام آئے، اگر ان قوم کے موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا اور ان لوگوں نے جان لیا کہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود مرنے سے پہلے اگر وہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کو جہنم کے علاوہ کہیں اور دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلانا چاہ رہا ہے
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بھی ادھر ادھر کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے اس کے لیے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اے بنی آدم، اگر جنت چاہیے تو ہم اپنے رسول کو بھیجیں گے، رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہوگی، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، رسول جو اللہ کے احکام کو بیان کریں اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا کریں گے تو جنت کا حصول ممکن ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے آیات کو جھٹلائیں گے، رسولوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈالیں گے، اکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے متکبرین اور تکبر کرنے والے لوگوں کی طرح سے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔